میں نہیں جانتا. جو مکے کے اندر روایات موجود تھیں، جو جہل کا پورا نظام تھا، جو اللہ سے بغاوت کا نظام تھا، جو آخرت سے بے فکری کا نظام تھا، جو انسانوں کو انسانوں کا دشمن بنانے والا نظام تھا، اور جو اس پیکر کے اندر انسانوں کو بھیڑیا بنا کر ان تمام گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا کرنے والا نظام تھا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے مصداق. یہ جتنے سیرت کے واقعات ہیں یہ محض واقعات نہیں ہیں، یہ ایک بڑی اسکیم کی کڑیاں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی. ایک دور تک پہنچ کر انقلاب کو برپا کرنے والا جو لمحہ ہے، اس لمحے تک پہنچانے کا سفر ہے کہ جو نشانات منزل کی صورت میں واقعات کی طرح ہم کو نظر آتا ہے. یہ اتفاقی اور حادثاتی واقعات نہیں ہیں کہ کسی نے پتھر دے مارا، کسی نے کانٹے بچھا دیے، کسی نے گالیوں سے نوازا، کسی نے ہجرت پر مجبور کر دیا، کوئی جنگ کے لیے آمادہ ہوا، کسی نے تلوار اٹھا لی، کسی نے برا بھلا کہا اور سمیہ کو قتل کر دیا. یہ اتفاقی حادثاتی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس پوری اسکیم کا حصہ ہیں کہ جو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ معاشرے کے اندر جو کشمکش موجود تھی، جو جہاد برپا کیا گیا تھا، جو تبدیلی اور نظام کی تبدیلی کا پیغام لایا گیا تھا، یہ سب اس کے تقاضے تھے کہ جو پورے ہو رہے تھے. یہ اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے نشانات منزل تھے جو دکھائے جا رہے تھے، اور انہی چکیوں کے اندر لوگ واقعی پیسے جا رہے تھے کہ جن سے گزرے بغیر ان مراحل کو نہیں پہنچا جا سکتا کہ جن مراحل تک پہنچنا مطلوب تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک وقت گزرتا ہے مکے میں دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، ذہنوں کو مسخر کرتے ہوئے، دلوں کی دنیا کو بساتے ہوئے، دلیل سے بات کرتے ہوئے، سوالوں کا جواب دیتے ہوئے، اعتراضات کی یورش ڈھال بن کر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور اپنوں کے درمیان اجنبی اور غیر بنتے ہوئے ایک وقت گزرتا ہے. لیکن پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ اہل مکہ یہ تو اس بات کو قبول کرتے ہی نہیں، یہ تو سرے سے انکاری ہیں، مجسم انکاری ہیں. چلو طائف کا رخ کیا جائے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں اور آپ طائف کا سفر اختیار کرتے ہیں اور بڑی امیدوں کے ساتھ جاتے ہیں. اس توقع کو لے کر جاتے ہیں کہ اہل مکہ تو کفر کے راستے پر جمے ہوئے ہیں، اہل طائف قبول کریں گے. اور کیا عجب کہ اس دعوت کی قبولیت کے نتیجے میں یہ دعوت ریاست بن جائے، یہ دعوت غالب ہو جائے، یہ دعوت سلطنت قرار پائے، یہ دعوت متمکن ہو جائے. قال اللہ و قال رسول صرف قال کی حد تک نہ رہے، عمل کی دنیا میں رائج اور رج بس جائے. ان امیدوں کے ساتھ آپ طائف کا رخ کرتے ہیں. اور آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ صبح سے شام ہوتی، ہر گھر پہ آپ دستک دیتے ہیں، ہر فرد کی دل کی دنیا کو بسانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شخص سے ملتے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن صبح سے شام ہوتی ہے، کوئی نہیں کہ جو دعوت کو قبول کرنے والا. طائف میں بھی وہی کہانی اور وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں کہ جو آپ کو اپنے دل میں جگہ دینے والا ہو. کوئی کہتا ہے کہ اچھا تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ میاں کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ جس کو نبی بنا کر بھیجتا. یعنی کیسے کیسے طنز کرتے ہیں لوگ، طنز کے کیسے کیسے نشتر اور تیر آپ کے اوپر پھینکتے ہیں. صبح سے شام ایک تو زخمی دل ہے کہ جس میں یہ طنز کے تیر چبھے ہوئے ہیں. پھر اہل طائف اسی پر بس نہیں کرتے. جب آپ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو گلی کے بچوں کو، لچے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اتنا پتھراؤ آپ پر ہوتا ہے، اتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں کہ جس میں اتھر سے خون رستا ہے، نالین مبارک جوتوں کے اندر خون کھڑا ہو جاتا اور آپ کے پیر اس کے اندر جم جاتے ہیں. اس حال میں یعنی دل بھی داغ داغ ہے اور جسم و جان بھی خون سے رس رہا ہے. اس حال کے اندر آپ ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں تاکہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ اس فرشتے کو لایا ہوں. کون سا فرشتہ؟ آپ ذرا اشارہ تو کیجئے، حکم تو دیجئے کہ یہ فرشتہ طائف کی بستی کو تہس نہس کر دے. جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے کہ یہ بستی ریزہ ریزہ ہو جائے. اس لیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غضبناک کہ اس کا محبوب ترین بندہ اس طرح سے ستایا گیا ہے، خون میں نہلایا گیا ہے، پتھروں کی یورش اور بارش پہ چلایا گیا ہے، خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہے.
مجسم انکاری لوگوں کے درمیان کھڑا صبح سے شام اپنی کر رہا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غضبناک. آپ اشارہ کیجئے کہ اس بستی کو ختم کر دیا جائے اور تاریخ میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. کتنی اچھی سنہری پیشکش تھی. یہ تو گولڈن ہینڈ شیک سے بھی کوئی آگے کی چیز تھی کہ جنہوں نے ابھی اس کیفیت سے ہمکنار کیا ہے ان سے انتقام لینے کا اور ان کو ان کے مقام تک پہنچانے کا سنہری اور نادر موقع ہاتھ آیا تھا. آپ حضرت جبریل امین کی زبانی اس پیشکش کو سنتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لے آئیں گے، یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گی. ان کی نسلوں میں کوئی تو ہوگا کہ جو ان راہوں کے اوپر چلے گا. تو آج ان کو فنا کے گھاٹ اتار کے مستقبل کے بارے میں کیسے امید. کتنے مشکل جملے ہیں یہ، کیسے اس زبان سے ادا ہوئے ہوں. یہ ایسے ڈائلاگز تو نہیں ہے کہ آدمی یاد کر لے اور جب موقع آئے تو فرفر ان کو دہرا دے. یہ تو ایک ایسی شخصیت ہی یہ بات کہہ سکتی ہے کہ جو رحمت للعالمین، جس کے دل و دماغ کی دنیا میں انسانوں کی خیر خواہی رچی بسی ہو کہ تم شمع پر پروانوں کی طرح گرے چلے جاتے ہو، آگ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تم کو اس سے نکال رہا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے تو یہ بات کہتے ہیں اور یہ وہ آخری الفاظ ہیں جو آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے ہیں. پھر ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا، ضبط کا یارہ نہیں رہتا. پھر سجدے میں گر پڑتے ہیں، پھر اپنے رب سے نامہ پیامہ اور ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں. پھر جو کہنا ہے اس سے کہتے ہیں. بندوں سے کیا گلہ کیا جائے، اوروں سے کیا شکوہ شکایت کی جائے. جس نے اس منصب پر معمور کیا، جس نے اس مشن کے لیے تیار کیا اور یہ مشن سپرد کیا ہے، پھر اس سے کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا ہے. یہ تو میری بات ہی نہیں سمجھتے، میری بات کو دل میں جگہ ہی نہیں دیتے. تو نے کن کے حوالے مجھ کو کر دیا. مکے میں رہوں تو یہ میری بات نہیں سمجھتے، طائف آ جاؤں تو یہ میری بات نہیں سمجھتے، صبح سے شام کروں تو یہ میری بات نہیں سمجھتے. لیکن پھر اس کے بعد اس گلے اور شکوے کے بعد پھر کہتے وہی ہیں کہ جو ابدیت کی معراج ہے. پھر فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر تو اسی پر راضی اور خوش ہے تو میں بھی اس پر راضی اور خوش ہوں. میرا رب راضی ہے تو پھر سارا جگ راضی. یہ مجھے پتھر مارے تو میں راضی ہوں، یہ مجھے کانٹوں پر چلائیں تو میں راضی ہوں، یہ مجھے گالیوں سے نوازیں تو میں راضی ہوں، یہ مجھے خون میں نہلائیں تو میں راضی ہوں، یہ میری صبح سے شام کر دیں اور خالی ہاتھ لوٹائیں تو میں راضی ہوں. میرا رب اگر اسی پر راضی ہے اور اس کی خوشی اور خوشنودی اسی کے اندر پنہا ہے تو پھر اس کا نبی اور اس کا بندہ بھی اس کے اوپر راضی. یہ کیا واقعہ ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ واقعات محض اتفاقی اور حادثاتی اور یوں ہی پیش آ جانے والے واقعات نہیں ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ یا حیات طیبہ ہے اس کا ہر واقعہ مربوط ایک دوسرے کے ساتھ، سلسلہ در سلسلہ، کڑی در کڑی. اور اس بڑی جد و جہد کو جس طرح سے ہر سیڑھی پر جب آپ چڑھتے ہیں تو منزل کے قریب تر پہنچتے ہیں، ہر سیڑھی رفتہ رفتہ منزل کی طرف لے جانے والی اور جہاں پہنچنا ہے اس پہنچ کو آسان اور سہل بنانے والی ہوتی ہے. یہ تمام واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کے غلبے کے لیے جس جد و جہد کی ضرورت تھی، جس طرح شب و روز کو گزارنے کی. میرے دوستو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی بہت نعرہ وہ اچھا لگتا ہے، وہی انقلاب اسلامی انقلاب کا، یہی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا نعرہ ہے نا، جو آج کے الفاظ میں اور اصطلاحوں میں ایک قالب کے اندر ہم نے ڈھالا ہے.